تمام بنو نو کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اس کے بعد تمام پیغمبر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی عبد المطلب کا پوتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ سبھی کا اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس جمعے کے دن میں آپ کے سامنے جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے عشرۂ ذی الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہوئی وہ ہے سورہ حج آیت نمبر 37۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس کی تم قربانی کر رہے ہو دنیا کے اندر، ہمارے یہاں اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ جو ہم اور آپ چند ہی دنوں کے بعد ایک عید الاضحیٰ قربانی آنے والے ہیں، ہم اور آپ خوشی سے قربانی کریں گے۔ یہ قربانی جسے ہم جانور ذبح کریں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو تم قربانی کر رہے ہو تمہارے خون اور گوشت زمین میں رہ جاتا ہے، لیکن تمہارے دل کے جو تقویٰ ہے، تمہارے دل کا جو ڈر ہے وہ ہمارے تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کذالک سخرھا لکم، اور انہی جانوروں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تمہارے ماتحت کر دیا۔ کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، تاکہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ذکر و اذکار کرو۔ تو محترم سامعین، پتہ یہ چل گیا کہ قربانی جو ہم اور آپ کریں گے کر رہے ہیں تو اللہ کے یہاں صرف تقویٰ پہنچتا ہے، ڈر پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ اہل عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے عرب کے لوگ جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو بتوں کے پاس لے جا کر کے ان کی خون کو اور گوشت کو چڑھاتے تھے۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ اللہ کے نام سے لے کر کے، اللہ کے نام کو یاد کر کے قربانی کر کے بیت اللہ کے پاس، جسے ہم مکہ شریف کہتے ہیں، بیت اللہ کے پاس جا کر کے دیواروں پر خون کو میلتے تھے اور چھڑکتے تھے۔ جب سارے عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھے گا، ولا اجسامکم، اور نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھے گا۔ آپ کتنے بڑے ہینڈسم ہیں، کتنے بڑے خوبصورت ہے آپ کے چہرہ، اللہ رب العالمین ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ الی اموالہم، اور نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھیں گے کہ تم کتنے بڑے مالدار ہو، کتنے بڑے دھنی والا ہو، کتنے بڑا روپیہ پیسے والے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ میں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔
تو محترم سامعین، ہم اور آپ اگر قربانی کریں گے تو ہمارے نیت صاف ہونی چاہیے. ہمارے نیت میں یہ کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مہینہ گزر رہے ہیں ہمارے درمیان، ہمارے پاس سے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور لگ بھگ آج 5 یا 6 تاریخ ہو گیا عربی کے مہینے، عربی کے کیلنڈر کے مطابق. یہ جو دن ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی اور قابل قدر ایام ہے، بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں یہ دن، کیونکہ یہ دن ایسا دن ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَكْثِرُوا فی هذه الاشر، کہ تم ان اشرہ میں تم زیادہ سے زیادہ من التکبیر والتحلیل، تم زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو. کیا کہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہا کرو، پڑھتے رہو. اور اس کی فضیلت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ فجر کے اندر، والفجر ولیال عشر، اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ایک بات بتا دوں کہ اگر ان 10 دنوں کی اگر فضیلت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین قسم ہی نہیں کھاتا. یعنی اللہ رب العالمین جب قسم کھا رہا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دن جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی اور قابل قدر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی ھذا الاشر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اشراء ذی الحجہ میں سب سے زیادہ عمل کرنے سے محبوب اور پسندیدہ اور کوئی دن ایسا عمل کرنے میں نہیں ہے. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علل جہاد، کیا جہاد بھی نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہو گھر سے، کیا وہ بھی اتنا فضیلت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کا بھی اتنا فضیلت نہیں ہے جو جہاد کرنے جاتا ہے، مگر ہاں وہ جہاد الا رجل خرج یقاتل بنفسه وماله، مگر وہ جہاد سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے جو انسان گھر سے تو نکلتا ہو لیکن اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈال کر کے نکلتا ہو، فلم یرجی بشیء، اور جنگ سے کچھ بھی واپس نہیں لوٹ کر کے آتا ہو بلکہ وہ شہید ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں ہمارے درمیان سے پار ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی اور قابل قدر ایام ہے. تو محترم سامعین، آئیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے متعلق آتے ہیں، حدیث کا الفاظ ہے صحیح بخاری کے اندر، یخرجان الی السوق، یہ دونوں بازار کی طرف چلے جاتے ہیں. انہی اشراء ذی الحجہ میں، قربانی کے انہی مہینے میں پہلے ابتدائی شروع کے 10 دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بازار کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بازار کی طرف جانے کے بعد وہ سبزی اور مارکیٹ نہیں کرتے بلکہ حدیث کا الفاظ ہے یکبران، وہ دونوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرتے. کہاں؟ بازار میں، جہاں زیادہ لوگ ہو، جہاں تعداد لوگوں کی زیادہ ہو، وہاں جا کر حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ بلند کریں کیا کلمات، اور آہستہ سے نہیں، من میں نہیں، دل میں نہیں، بلکہ زور زور سے الفاظ حدیث کا صحیح بخاری کے اندر یکبر الناس بتکبیرہما، یہاں تک کہ سنائے لوگوں بھی تکبیرات کرتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے اس کو تو دنیا ہی کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ عمر تم جنتی ہو۔ وہ عمر ہے کہ عمر جس گلی سے جاتے تھے وہ گلی شیطان بھی رخ چینج کر لیتے تھے، شیطان بھی اس گلی میں نہیں ہوتے تھے، وہ تھے عمر۔ وہ بھی دیکھیے عشرۂ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ انہی 10 عشرۂ ذی الحجہ میں کثرت سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھے عشرۂ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن کی فضیلت، اور انہی عشرۂ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے، جسے ہم آپ عرفے کے دن سے جانتے ہیں، اور یہ دن اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سے زیادہ اور کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نہیں نکالتا ہے جتنا یوم عرفہ کے دن نکالتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيَدْنُو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتوں کے درمیان پاس چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ فخر سے کہتے ہیں فرشتے کو، وہ دیکھو میرے بندے کو، ما ارادہ ہؤلائی، یہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں، آج کے دن یوم عرفہ کے دن کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے خاطر فرشتوں کے درمیان چلے جاتے ہیں، سامنے چلے جاتے ہیں، اور فخر سے سینہ تاڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بندے یوم عرفہ کے دن کیا چاہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین جہنم سے کسی کو اٹھا کر کے جنت میں ڈالتا ہے تو اسی یوم عرفہ کے دن۔ یہیں تک بس نہیں، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ کی بہت اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ، جو شخص یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، احتسب علی اللہ، اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گمان ہے، امید ہے، ان یکفر اللہ سنۃ القبلہ بعدہ و سنۃ القبلہ، کہ اس کا 1 سال کا پچھلا گناہ اور 1 سال کا بعد کا گناہ مٹا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، کفارہ ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دن کی روزے کی کتنی فضیلت ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، آگے 1 سال کا، پیچھے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن بہت ہی قریب ہیں۔ اگر بدھ کے دن عید ہو رہے ہیں، قربانی ہو رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو منگل کے دن ایک روزہ ہے یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، اس روزہ کو ہمیں اور آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے صغیرہ گناہ 1 سال کے پیچھے اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتا ہے۔ محترم سامعین، کہنے کی بات بہت ہے، جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ عام قربانی نہیں ہے، بلکہ ذبیح اللہ 2 ہیں، ذبیح اللہ 2 ہیں۔ ایک تو عبداللہ جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جسے ہم عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم کے بیٹے تھے، یہ دونوں ذبیح اللہ ہیں۔ عبداللہ کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ عبداللہ
جو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے انہی میں سب سے چھوٹے بیٹے اور پیارے اور لاڈلے بیٹے عبداللہ تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ عرب کے اندر جسے ہم زمزم کنواں کے نام سے جانتے ہیں، زمزم، وہ زمزم کو لے کر کے قریش کے لوگوں سے اختلاف ہو گیا عبد المطلب۔ تو عبد المطلب نے نظر مانا کہ اگر یہ کنواں اگر میں کھود لوں تو میں اللہ کے راستے میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ تو جو کھود دیا ہو گیا، پورے کام تیار ہو گیا، تو 10 بیٹے کو نام ایک پورا اندازی کیا، ایک پرچی میں لکھا اور لکھنے کے بعد 10 کے نام پرچی میں موڑ دیا۔ اب موڑنے کے بعد اس کو زمین میں اس پرچی کو پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد جس کا نام اڑتا ہے وہ ہے عبداللہ، جسے عبد المطلب بہت پیار کرتا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کو عبداللہ، تو عبداللہ کا نام آتا ہے۔ تو عبد المطلب اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن قریش کے لوگ نے منع کیا کہ آپ ایسے نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ آپ اونٹ قربان کر دیں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 100 اونٹ عبد المطلب نے قربانی کیا تھا، سارے اونٹ کو تقسیم کر کے قربان کیا۔ یہ تھے حضرت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کر رہے ہیں۔ قرآن الکریم کے اندر اللہ رب العالمین نقشہ کھینچا سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 105 یا 104 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو ہدایت دیتے مایوس ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف ہجرت کرنے کی سوچا، ملک شام کی طرف سفر کرنے کے لیے سوچا، اور آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے لا الہ الا اللہ کلمہ کو بلند کرنے والے حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر بت کا گھر تھا، بلکہ اس کا باپ آزر وہ بتوں کا بیپار کرتا تھا، بلکہ اس کا پیشہ ہی تھا بت بنانا، بلکہ مشرک خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے جوان ہوئے، آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا، لیکن آگ پھول ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودوں کو، ان کی بتوں کو توڑ دیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب اپنے قوم کو ہدایت کرتے نصیحت کرتے بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کی قوم ایمان نہیں لایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گاؤں سے رخ چینج کیا اور حضرت ابراہیم ملک شام چلا، اور جب چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھا ہو چکے ہیں، 80 سال لگ بھگ پار کر چکے ہیں، تب اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی آواز کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بوردبار بچہ، ایک نیکدار بچہ عطا کیا، اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں 80 سال کروس کر چکے ہیں عمر، بیٹا اللہ رب العالمین دیا، خوشخبری دیا
کتنے خوش ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں ہمارے لیے حضرت اسماعیل ایک شاہراہ بنے گا، ہمارے دعوت کو مشن کو آگے لے کر جایا جائے گا، آگے لے کر جائے گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد، چند ہی لمحوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کرنے کی لائق ہو گئے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب 13 سال کا عمر ہو گیا، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ ابراہیم تم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، جب بیٹا ہو گیا دوڑ دھوپ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ان کو خواب میں، سکون میں، خواب میں دکھا رہا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ جب آخرکار یہ منظر، یہ بات اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو سنا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹا میں نے یہ منظر خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہی لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا وہی ایک خواب بھی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 طرح سے وہی آیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک خواب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھا جا رہا ہے کہ اپنے ہی لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب اپنے بیٹے کے سامنے یہ ذبح کرنے کا واقعہ منظر کو پیش کیا تو کیا بیٹا تھا! حضرت ابراہیم جس درخت سے تھا وہی حضرت اسماعیل اسی درخت سے تھا، جس پانی کا حضرت ابراہیم تھا اسی پانی کا اسماعیل تھا۔ کیا باپ بیٹا کا منظر! قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دونوں باپ بیٹے جب فیصلہ ہو گیا، جب منظور ہو گیا، جب دونوں باپ بیٹے مان لیے کہ ہاں بیٹا میں تم کو ذبح کروں گا، بیٹا بھی کہا ہاں باپ اگر تم اللہ اس سے اگر راضی ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجیے۔ مینا کے اندر لے کر جایا گیا، لیٹایا گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس طریقے سے ہمارا جانور کو لیٹاتے ہیں قبلے کے بل، اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی لخت جگر بوڑھا ہو چکے ہیں، ایک اکیلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے بلکہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ اس سے راضی ہے تو میرے کیا جا رہا ہے! جنت کے لیے کیا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اپنے بیٹے کو داؤ پر لگا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری رکھ دیا، اور رکھنے ہی اللہ کا حکم سے وہ اس کے گردن تانبا کی طرح ہو گئے، تانبا کٹ نہیں پا رہے۔ اللہ کے حکم سے ایک میڈھا جنت سے لایا گیا اور وہ جانور کو ذبح کیا۔ اللہ پکار کر کے کہا ہے یا بنیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بلکہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے ابراہیم تو نے کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تم اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، اے حضرت ابراہیم میں اسی طریقے سے نیککاروں کو بدلہ دیتا ہوں۔ تو یہ ایک امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح سے ہمیں اور آپ
کے ساتھ امتحان لے گا. ابراہیم کو اپنے دست جگر سے امتحان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے. تو ہمیں اور آپ کو بھی کسی مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنا ہے. ہم جس کو قربانی کریں اس سے ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے. جس جانور کے پاس جس جانور کو آپ ذبح کریں گے آپ اس جانور کے قریب چلے جائیے اور دیکھیے ایک داؤ ہونی چاہیے, ایک لگاؤ ہونی چاہیے جس جو آپ قربان کر رہے ہیں, ایک محبت ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کے یہاں تو دل کا ڈر اور دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. محترم سامعین, یہ تھے قربانی کے مسائل. مسائل تو ابھی باقی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ہم قربانی کے دن کیا کریں, مختصر سے انداز پر میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر میں عید کے دن اگر عیدگاہ میں جاتے نماز پڑھتے تو کچھ میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھا کر جاتے, اور عید الاضحیٰ میں جاتے قربانی کے دن میں جاتے تو کچھ کھا کر نہیں جاتے بلکہ آ کر کے کھاتے. اگر آپ ڈائریکٹ آ کر کے جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اگر وہ گوشت کھائیں تو سب سے بیسٹ ہے, سب سے بہترین ہے, سب سے اچھا ہے. اگر آپ کچھ بھی کھا لیں نماز کے بعد تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جانور کو کیسے کن جانور کو قربانی کریں. آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ حدیث, اس کے بعد اپنی بات میں ختم کروں گا. ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر آپ یاد کر کے جائیے, اس میں بہت اختلاف ہے. حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 2802 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. عبید بن فیروز یہ کہتے ہیں کہ البراء ابن عازب کہ میں نے براء ابن عازب سے سوال کیا. کون کہتے ہیں؟ فیروز. عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا براء ابن عازب سے کہ ما لا یجوز فی الاضاحی, ہم قربانی کن جانور کو کریں, آخر جانور کو ذبح کریں تو وہ جانور کیسا ہو, کیسی ہونی چاہیے. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ قام فینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے. کون کر رہا ہے؟ براء ابن عازب. کون سوال کر رہے ہیں؟ فیروز, عبید بن فیروز. اور یہ جواب دے رہے ہیں کون؟ براء ابن عازب کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول کھڑا ہو گئے. اور پھر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصابی اکثر من اصابیہ کہ میری انگلیاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہے. تو انا می اکثر من انامہ اور میری پورے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سے چھوٹی ہے. پھر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی. حضرت براء ابن عازب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے 4 انگلیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا لا یجوز فی الاضاحی کہ 4 ایسے جانور ہیں جسے آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں, اب قربانی کرنا درست نہیں ہے. 4 ایسے جانور کون کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی 4 ایسے جانور ہیں جسے قربانی کرنا درست نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 الاوجاع بین اورھا, وہ جانور جس کا کان کانا ہو, جس کا آنکھ نہ ہو بلکہ اس کی ظاہری طور پر نظر آئے, دیکھیں لگے دیکھنے میں کہ ہاں یہ جانور کانا ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. نمبر 2 اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمریضۃ بین مرضھا, وہ جانور
جس کی حقیقت طور پر بیمار ہو، دیکھنے میں لگے کہ ہاں یہ جانور بیمار ہے، ایسے جانور بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْأَرْجَاءُ بَيْنٌ ذَلْعُهَا، وہ جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، لگے دکھنے میں کہ ہاں یہ لنگڑا جانور ہے، ایسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 4 پر وَالْقَصِيرُ الَّذِي لَا تَنْفَعُ، ایسا جانور جو کمزور ہو، جو بوڑھا ہو، جو دبلا ہو، دیکھنے میں چلنے کے لائق نہ ہو، یہ جانور کی قربانی کرنے کی لائق نہیں۔ تو 4 ایسے جانور ہیں جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو، اپنے انگلیوں کو اشارہ سے صحابہ کرام کو فرما دیا کہ 4 ایسے جانور ہیں جسے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ پھر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فَإِنِّي أَكْرَهُ، میں کراہت سمجھتا ہوں، میں ناپسند سمجھتا ہوں ایسے جانور کی قربانی مِنَ السَّنِّ نقص، جس جانور کی دانت میں نقص ہو، کمی ہو، جس کی دانت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے براء ابن عازب، جس کو تم کراہت سمجھتے ہو، ماں اکرتا، اگر تم جس کو کمزور سمجھتے ہو، جسے تم ناپسند سمجھتے ہو، فدعہو، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ لیکن سنو، اگر کوئی کر رہا ہے تو تحرموہ علی احد، تو تم ان کو حرام بھی نہ کرو۔ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے جانور کی تو تم اس کو منع مت کرو، تم اس کو حرام قرار مت دو، بلکہ تم ناپسند کر رہے ہو تو تم اس کو چھوڑ دو، قربانی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اگر جو قربانی کر رہے ہیں وہ جانور اچھا ہونا چاہیے، اپنے دل میں پسند ہونی چاہیے کہ ہاں یہ قربانی کی لائق ہے، دل میں ایک نیت اور ایک کھٹا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ صحیح جانور ہے۔ لیکن ہاں یہ 4 چیزیں چھوڑ گئے۔ اور ایک حدیث کا الفاظ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا بمقابلۃ و مزابرۃ و شرقاء و خرقاء و جدعاء، کہ آپ اچھی طریقے سے علی، آپ اچھی طریقے سے کان اور آنکھ کو دیکھ لیں۔ تو کان بھی صحیح ہونا درست ہے، کہ کان بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن اس حدیث میں زیادہ تر مفسرین صحیح قرار دیا ہے اور زیادہ تر مفسرین اس کو غریب بھی کہا ہے۔ تو 4 چیز اصل ہیں، اگر یہ 4 چیز درست ہے، صحیح ہے، تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، کہنے کے بعد بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آئندہ وقت ملے تو میں اپنی بات کو اور بھی بڑھاؤں اور بھی کہوں، جس طریقے سے حابل قابل کی قربانی حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کی قربانی بہت لمبی چوڑی ہے، میں نے تو مختصر آپ کے سامنے رکھا۔ محترم آئیے ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں